کہ میں نے ابن آدم کو دنیا کے اندر 70 سال کی مہلت دی، مجھے راضی کر کے نہیں آیا، نہیں یقین آتا، میں نے اس کے ہاتھ سے، اس کے بچوں کے ہاتھ سے، اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ سے لکھوایا کہ 1970 میں پیدا ہوا، 52 میں فوت ہوا، اسے پیسے کی پہچان ہو گئی، اس کے حصول کے لیے امریکہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، اسے رب کی پہچان نہ ہوئی، پہچان کوئی نہیں حصول کے لیے، مالک کائنات کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا لینے کے لیے اپنے گھر سے چل کے میرے گھر میں کوئی نہیں آیا، لے جاؤ اسے، میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ پھر ایسا آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اولاد بھی پھر اللہ اسے ایسی عطا فرماتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو قبرستان چلے گئے اور جا کے قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے، اتنا شور ہو رہا ہے، امیر بھی غریب بھی سارے کہہ رہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے، 2 بورے مٹی کے یہاں ڈال دے۔ ابا جان قبر میں سے جھاتی مار مار کے دیکھ رہا ہے، اماں جان قبر میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے، کہتی او میرے بچہ، پورا سال میں تیرا انتظار کرتی رہی، پچھلے سال 10 محرم کو آیا تھا، اس سال 10 محرم کو دوبارہ 1 سال کے بعد آیا، اور میرے بشیر، میرے نذیر، میرے رفیق، میرے اکرم، میرے اصغر، میں تو بڑی امید لگا کے بیٹھی تھی کہ مٹی کو ڈال کے چلے گئے، اور میرے بچوں کیا مٹی پہلے قبر پر تھی؟ مٹی کا قبہ تو پہلے بنا ہوا تھا، میرے بچوں میں چیخ چیخ کے تمہیں رو رو کے کہہ رہی ہوں، کم از کم چلو میں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، تم ایسی نکمی اولاد اپنے پیچھے نہ چھوڑنا جو 1 سال کے بعد تمہاری قبر پہ مٹی ڈال کے چلی جائے، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تمہاری قبر کے پاس بیٹھ کے تمہیں ایک مرتبہ قل اللہ بھی نہ سنا سکے۔ بہت بے وقوفوں کی بستی۔ قبر کے اندر میت کو اتارا گیا، قبر پہ مٹی ڈال دی گئی، اس وقت آجو جی آجو، مولوی مفتی صاحب جی آجو آجو دعا فرماؤ۔ مفتی صاحب نے اپنے ہم منصب کو، اپنے جیسے کو پیروں کی طرف کھڑا کر لیا اور خود سرانے کھڑے ہو گئے، پڑھو جی پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسنون ہے، سنت عمل ہے کہ میت کو بتاؤ حساب کتاب ہو رہا ہے تو اوپر سے پڑھ پڑھ کے سناؤ تاکہ اسے سمجھ آوے، اس کے پاس پہنچے، اسے حساب کتاب کی تلقین کرو۔ لیکن میرے عزیزو اس کے اندر بھی ایک راز ہے، اگر گہرائی میں جاؤ، سوچ میں جاؤ، بندہ کیا کہتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ فرماتے مولوی صاحب، مفتی صاحب ذرا چپ کر جا، پھر کیا کہا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، یا اللہ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سنبھالنے کی، یا اللہ برداشت کرنے کی میرے پہ طاقت نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں خبردار مجھے الزام نہ دے، یہ میں تجھے کہوں گا سود کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، بے نمازی ہونے کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، شراب کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، اپنے گھر کے اندر بے پردگی کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، بے حیائی بدنگاہی کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا۔ اور میرا بندہ، میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ سے ایسا پاک کیا تھا، سونا اتنا صاف نہیں، چاندی اتنی صاف نہیں، زمزم اتنا صاف نہیں، اے میرا بندہ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف نہیں تھی جتنا میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ سب سے پہلا نغمہ میں نے امی کی آواز نہیں سنائی، میں نے ابو کی آواز نہیں سنائی، سب سے پہلے میں نے تیرے کان میں سنایا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا ہی بن کے آیا، میرا ہی بن کے رہنا، اور میرے ہی بن کر میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے۔ یہ کیا تو گند کا ٹوکرا ٹھا کے لا چل۔ اب مولوی صاحب کھڑا کہہ رہے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب ہمارا انت مولانا۔ اللہ فرماتے کاش زندگی کے 70 سال دیے تھے، یہ جو اب مولوی صاحب رو رو کے سنا رہا ہے کاش تو اپنی زبان سے کہہ کے آتا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں مٹی والے کوٹھے کو تیرے آنے سے پہلے جنت کا باغ بنا دیتا۔ جو چیز یہاں لے کے آنی چاہیے تھی وہ تو ساری کی ساری بار چھوڑ کے آ گیا، اور جو چیز یہاں لانی نہیں چاہیے تھی وہ ساتھ لے کے آ گیا۔ الہ العالمین کیا فرمایا؟ دکان کس کے حوالے کر کے آئے؟ بیٹے کے حوالے۔ فرمایا حلال حرام کی تمیز کے بغیر کاروبار وہ کرے گا، حساب قبر کے اندر تجھے دینا پڑے گا۔ مکان کس کے حوالے کر کے آیا؟ بیوی 4 بیٹیوں کے حوالے کر کے آیا۔ فرمایا جب ننگا سر کر کے پھرے گی اور ایک وقت کی نماز کا سجدہ نہیں کرے گی، بیٹھ کے موبائل دیکھا کرے گی،
گانے سنا کریں گی، ٹی وی کے آگے بیٹھے گی، روٹی پانی کیا کریں گی، ساری چیزیں یاد آئیں گی، میں اللہ انہیں دل کے 5 وقت میں یاد نہیں آؤں گا۔ میرا بندہ نرم نرم بستروں پر اے سی کی ہوا میں وہ آرام کریں گے، قبر کے اندر حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اے میرا بندہ کچھ اپنے لیے بھی قبر کے اندر کر کے آ جاتا، کچھ اپنے ہاتھ کے اندر لے آتا، اپنے گناہوں والے تھیلے کو چھوڑ کر نیکی والے تھیلے میں کوئی مسجد بنا کے آ جاتا، کوئی مدرسہ بنا کے آ جاتا۔ تیرے اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، بھائی کی اولاد کو کسی کام کاج کا بنا دیتا، اپنے بھائی چاچے تائے مامے حتیٰ کہ پڑوسی رشتہ دار کے بیٹے کو، پڑوسی کو، ہمسائے کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا کے آ جاتا، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر اچھا خرچ کرتا، وہ کاروبار میں اگر تاجر بنتا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کے کاروبار کرتا، تجارت وہ کرتا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ یہ کیسی شکل لے کے آیا؟ بیری کے پتوں سے تجھے مانجا گیا، لک صابن سے تجھے مانجا گیا، کفور کی دھونی تجھے دی گئی، مشک عنبر گلاب تیرے پہ ڈالا گیا، پھولوں کی پتیوں میں تجھے لاد دیا گیا، ارکے گلاب تیرے پہ ڈال دیا گیا۔ یقین جان میرا فرشتہ تیرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ تیرے منہ سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ تو اس وقت میں نے تیرا بھید نہیں کھولا جب ملک الموت لینے کے لیے آیا تھا، اور ملک الموت جب لے کے میرے پاس آ رہا تھا، کہہ رہا تھا مالک کائنات کوئی اور حکم دے دے، اس بدبخت کو تیرے دربار میں لانے کو دل نہیں کرتا، مالک کائنات اس کے انگ انگ سے تیری نافرمانی کی بدبو آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آ رہی ہے، الہ العالمین اس کا آسمانوں پہ کیا کرے گا؟ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے آسمانوں پہ نہ لاؤ، بلکہ قریب آسمان پر لا کے زمین کے نیچے سجین کے اندر جہنم کی جیل میں پھینک دو، اور دنیا والوں کو بتا دو جو ایسی نافرمانی لے کے آئے گا نہ اسے خدا قبول کرتا ہے، نہ اسے آمنہ کا لال مصطفیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ معیار ہے مرنے کے بعد آپ کا میرا، اگر اللہ کو راضی نہ کر کے گئے۔ اتنی سی مہلت ہے زندگی کی، گزر گئی، ہلکا سا بلڈ پریشر آئی ہو، ماتھے پر پسینہ آتا ہے، ڈر جاتا ہے، موت تو نہیں آ رہی۔ اچانک میرے عزیزو دل یوں کر کے کروٹ بدل لیں، اللہ اکبر، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے ذمہ داری والا بوجھ والا کام نہیں کرنا، آپ کا دل اس قابل نہیں رہا۔ میرے عزیزو اگر چلنے سے سانس چڑھ جائے پھیپھڑے قابل نہیں رہتے، میرے عزیزو پیشاب زیادہ آنے لگ جائے گردے قابل نہیں رہتے، میرے عزیزو کھانا ہضم نہ ہو تیلی قابل نہیں رہتی، جگر قابل نہیں رہتا۔ تو میرے عزیزو اس انسان کا کیا معیار کہ ایسا کنگلا انسان، ایسا کھوگلا انسان، ایسا میرے عزیزو اللہ اکبر، ایسا عام سا انسان خدا کی قسم پھر بھی خدا کو راضی کرنے میں موت تک کی مہلت کا انتظار کر رہا ہے۔ سینا والی کے سارے مسلمانوں نے، سارے مردوں نے، سارے بچوں نے، سارے عورتوں نے اگر نماز پڑھی ہوتی تو خدا کی قسم ان کا کیا بگڑ جاتا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو بتاؤ سب نے ہمارے نے مل کے خدا کا کیا بگاڑا ہے۔ ہم نے نماز کا سجدہ نہیں کیا کہ سورج نے اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا، چاند نے اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا، ستاروں نے اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا۔ یہ تو 5 فٹ کا انسان ہے جو اس کے حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اس کے امر کے بغیر انگڑائی نہیں لیتا، اس کے امر کے بغیر رنگ نہیں بدلتا۔ یہ ہوائیں اتنی بڑی ہیں، اس کے امر کے بغیر دائیں بائیں کروٹ نہیں کھاتی۔ یہ ستارہ جب تک مالک کے چمکتا رہتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی چاند نے نہیں کہا کہ آج نہیں گھٹوں گا، کبھی سورج نے نہیں کہا آج نہیں بڑھوں گا، صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے کے آگے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ او میرا بندہ، میں نے دنیا بنا کے جس کی ڈیوٹی لگائی وہ اپنی ڈیوٹی پہ پورا اتر رہا ہے، لیکن ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں میں نے سرے سے سب سے زیادہ پیار کیا تھا، میں تیرا بنا تھا، تجھے اپنا بنایا تھا، اور ساری مخلوق کو تیرا تابع بنایا تھا۔ اے میرا بندہ، تو کتنی ناکام زندگی کر کے آیا، نہ مجھے اپنا بنا کے آیا، نہ میرا بن کے آیا ہے۔ یا اللہ، اتنی بڑی جنت تھی، یاقوت کے موتیوں کے محل تھے، اے مالک کائنات، سونے چاندی کی اینٹیں تھی اور زمرد کی دیواریں، مشک و عنبر کے گارے، حوروں کا چہچہانا، حوروں کے نغمے، تیرا دیدار، تیرے حبیب کا دیدار۔ اے اللہ، اتنی بڑی جنت ہے، اس کی قیمت میں کہاں لگا سکتا ہوں، میں قیمت کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ اتنی بڑی جنت
شیلا والی کے اندر ایک مرلے کا پلاٹ نہیں لیا جاتا، جنت کیسے لوں گا؟ مالک کائنات کہتا ہے وہ تیرے لینے میں اوکھا ہے، تیری پسلی سے باہر ہے، تیری کمائی سے، تیری بساط سے باہر ہے، لیکن جنت میں نے ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے اس کا حصول آسان سے آسان کر دیا۔ اللہ اس کا حصول کیسے آسان کر دیا؟ بوبو بھی لے سکتی ہے، اماں بھی حاصل کر سکتی ہے، جس کے پیر گٹے گوڈے کوئی نہیں وہ بھی جنت کا حصول حاصل کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ کوئی نہیں اندھا بھی جنت میں جا سکتا ہے، للہ نہ کانا لنگڑا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا دماغی توازن درست نہیں، اللہ اس پر تو خدا کا رحم ہی ہوتا ہے، وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ 80 سال کا 50 سال کا جوان بھی جا سکتا ہے، چھوٹا بچہ جا سکتا ہے۔ اللہ اتنی جنت آسان ہے، بتا اس کی قیمت کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین بندوں کا ضامن اللہ بن گیا، 3 بندوں کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اور بندے کے درمیان گواہ بنا لیا۔ دیکھو جنت کتنی آسان ہے۔ فرمایا 3 بندوں کو کہہ دو 3 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، میرے بندوں سے کہہ دو 3 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، جنت الفردوس کی ضمانت تمہارا رب دے رہا ہے۔ میرا حبیب اپنی زبان سے اعلان کر۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہ کا جل شانو بتا اور کیا کرے گا؟ فرمایا دنیا کے اندر ان کے بگڑے کام بنے میں بناؤں گا۔ فرمایا رزق کی تنگی ہوگی، کہہ دے اللہ ان کی رزق کی تنگی پوری کرے گا، مر گئے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ کام تو ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ پورا قرآن ختم کریں گے تب ملے گا، الہ العالمین فرض نمازوں کے علاوہ 100 نفل پڑھیں گے تب ملے گا۔ فرمایا نہیں اللہ اتنا سستا پیکج، یا اللہ یہ تو ایزی پیسہ نہیں دیتا، جیز والے نہیں دیتے، مالک کائنات یہ تو یو کمپنی والے نہیں دیتے، اللہ یہ تو حکومتیں نہیں دیتی، اتنا سستا پیکج کون دے رہے؟ 3 چیزوں کی ضمانت، بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا، اگر رزق میں تھوڑ پڑ گئی پوری میں کروں گا، اگر کوئی کام اٹک گیا، حکومت عوام روڑے اٹکائے، محکمے روڑے اٹکائے، اس کے بگڑے کام میں بناؤں گا۔ اللہ کے نبی بتاؤ پھر وہ کون سا پیکج ہے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی جب گھر جایا کرو، جب گھر سے واپس آیا کرو، اپنے گھر والوں کو کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو اپنے گھر میں سلام کرے گا اللہ اس کے رزق کی تنگیاں دور کرے گا، بگڑے کام بنائے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا سستا پیکج، لیکن کرے کون؟ چاچے کی دھی میں سلام کروں مر نہ جاؤں؟ ہمارے گھر میں نہ جیز لے کے آئی نہ فلانے لے کے آئی، اچھا مولوی صاحب اب ہمیں جو ہے وہ جورو کا غلام بنا کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی ایسی جنت ہمیں چاہیے ہی کوئی نہیں کہ بیوی کو سلام کریں نہ کر لے، کرے گا سلام بیوی کو جا کے؟ ہاں وہ کرے گا جو جانو جانو کہے، جس کی من پسند ہے، جس کے آنکھ مٹکے 2-3 سال سے موبائل پہ لگے ہوئے، اور ابا کو اس نے بستر پہ ڈال دیا، اماں کو بستر پہ ڈال دیا، یہی کرنی ہے۔ زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرو، لیکن زندگی کے جیون ساتھی بنانے میں یہ فیصلہ اماں ابا کی گود میں ڈال دو۔ خدا پاک کی قسم اس فیصلے کے لیے تمہارے ماں باپ تمہاری شیر خاری سے تمہاری جوانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے سے تھے جب گود میں آئے تھے، تیرا باپ تیری اداؤں پہ، تیری ماں تیری اداؤں پہ مرتی تھی۔ مالک کائنات کہتا بندہ تجھے وقت یاد ہے جب تیرا ابا رات کو دیہاڑی کر کے مزدوری کر کے گھر آیا تھا، تیری ماں نے تیرے باپ کی طرف دیکھ کے کہا تھا دیکھنا آپ کے منع نے، آپ کے پپو نے آج کیا تماشا کیا؟ کیا ہوا؟ کہا لیٹا لیٹا ٹھکیلیاں کر رہا ہے، اسے رونا نہیں آ رہا، ری نہیں کر کے رونے جیسی شکل بنا رہا ہے، پھر آپ بھی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اچھا پھر امی نے کہا تھا میرے پپو ذرا ابو کو رو کے دکھائیے، اس نے چامڑ کر کے شکل بنائی، باپ سارے دن کی مزدوری کی تھکن بھول گیا، گودی میں اٹھا کے کبھی یہاں کاٹا کبھی یہاں پیار کیا۔ اللہ کہتے بندے اسی پیار کا بھرم رکھ لے، تو مصنوعی رویا، تو نے چومیوں کی، تیرے باپ کو تیرے پہ پیار آیا، اور میرا بندہ تیری آنکھ پتھر ہو گئی، تیری آنکھ سخت ہو گئی، تو جھوٹ موٹ مجھے رو کے دکھا دیا کر، جیسے باپ سے برداشت نہیں ہوتا تو جھوٹ موٹ کے رو کے دکھاتا ہے، میری رحمت سے بندہ تیرا چہرہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آ تو صحیح کسی راستے، آ تو صحیح میرے پاس، آتا ہی نہیں ہے۔ ہر گھر کے دروازے پہ مسجد بنا دی، اذان کے سننے میں، مسجد میں آنے میں تجھے دشواری نہ ہو۔ اب بہانہ نہیں کر سکتے
بارشیں تھی، چکڑ تھا، گارا تھا اور کیچڑ تھا جی، فلانا تھا اور اتنا پانی تھا، کوئی بہانا نہیں. اب تو دیوار کے ساتھ سانجی دیوار مسجد کی. اوے لوگوں، جس گلی کے اندر بدماش ہوتا ہے شریف آدمی علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور میرا بندہ، میں نے بدماشی نہیں دیکھی، اپنا کرم دیکھا، اپنا فضل دیکھا. نشیوں کے محلے میں، شرابیوں زانیوں کے محلے میں، اور میرا بندہ میں نے اپنا گھر بنا لیا تاکہ مرنے سے پہلے میرے بندے کو احساس ہو جائے، وہ توبہ کر کے میرے گھر کے دروازے کی طرف لوٹے، میری مسجد کے اندر قدم رکھے. اور میرا بندہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن لوٹ کے میرے گھر کی طرف آئے گا. قدم تیرے زیادہ میرے گھر کی طرف آ گئے، اس پر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. ایسی کریمی. پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جا کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں گے جا کے. کون کون کرے گا؟ لے، یہ صبح انشاءاللہ تمہارے واسطے قاری جمیل صاحب سے تویز آیا ہوا ہوگا. ہاں ہو. چپکے سے پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آج کیا با سلام کرا، کوئی درد تو نہیں سینے میری، ڈاکٹر کو بلاویں، بلڈ پریشر چیک کریے، اس کا ابو کا کیا شوگر تو نہیں آپ کی بڑھ گئی، زبان کے نیچے گولی رکھ دیں. کیا ہوا آج آپ نے ہمیں سلام کر دیا؟ اللہ کر کے دیکھ لو، یہ رات کو چپکے تیرے پہ دم کرے گی سورہ فاتحہ پڑھ کے. دماغی توازن خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایسا مزاجی پیر جی کوئی نہیں ہمارا. یا تو دے مار 4.5، جتی کا بستر کا، روٹی کا، پانی کا، اسی میں ساری زندگی گزر گئی. اسی میں 10 بچے بھی پیدا ہو گئے، پھر کہتے ہماری بنتی کوئی نہیں. آہو. اب تو بچے بھی ماں باپ کے ڈرامے بازی پہ ہنسے. اگر ماں باپ تیری نہیں بڑی، ہم 10 بہن بھائی کہاں سے پیدا ہو گئے بتا. یہ بٹیارے سے لے کے آئی. عجیب سی فضا ہے، سنجوگ ہے نہیں، رلتے ہی کوئی نہیں. لیکن الحمدللہ اس لائن کے سب حضرات کو میرے سمیت کہوں نا، الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر ہماری بنتی ہے تو الحمدللہ بنتی ہے. کوئی بات نہیں، اپنی نہیں منواتے، زیادہ ان کی مان لیتے ہیں، گزارا تو ہو ہی رہا کہ نہیں. کیوں قاری صاحب؟ یہ جتنے ہنس کے دکھا رہے الحمدللہ سارے اسی مرض کا شکار ہے. اللہ قاری صاحب بھی ہنسے، 6 سال پہلے بڑے ایسے کرے تھے، کوئی بات نہیں. لیکن پیر جی بڑا ہم نے جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا. قاری صاحب کا جیون ساتھی کو بڑھا دینا چاہیے تھا. آ جائے یہ بھی کمبل میں بیٹھ کے نل کے منہ پھلیاں کھا رہے ہوتے، کوئی بات نہیں. ہاں اللہ کی قسم، یہ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے میرے عزیزو، کوشش کرو دونوں کے جنازے گھر سے نکلیں، بچے جوان ہو جائیں، دونوں میں سے ایک چلا جائے، زندگی کا ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بھائی جی وقت پہ کپڑے نہیں ملتے، وقت پہ روٹی نہیں ملتی. 4 بویں ہوں، یا تو بیوی رات کو اٹھ کے پیر دباوے گی، 4 بویں ہوں، اپنے سسر کو سالن گرم کر کے نہیں دیتی. یہ حالات سارے سامنے آ رہے ہیں، ابھی اور آویں گے. مجھے دنیا کہتی مولوی صاحب تقریر کرتے تو روتا کیوں ہے؟ یقین جانو کوئی نہ کوئی دعا کے بعد کان کے اندر ایسی بات کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اگلے دن تک ہنسنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. پریشان اتنا اولاد نے ماں باپ کو ستا دیا کہ اب ماں باپ کا ہنسنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہے. میرے بچوں، زندگی کے ہر فیصلے خود کر لینا، 2 فیصلے نہ کرنا. اپنے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جانا، اور دوسری بات اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف اپنا گھر کا جیون ساتھی بنانے میں اپنی مرضی کے خلاف کام نہ کرنا. یہ ماں باپ کی طرف فیصلہ ڈال دو، جو مرضی کرو. تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس لیے تیار کیا. آج مفتی صاحب دنیا پوچھتی ہے باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا. یہ بیٹا ہلکا سو منہ کر کے، بسا منہ کر کے سب کے سامنے کہہ دیتا ہے ہم کیا مانے، ہمارے ابو نے کیا کیا. روٹی تو ہر کوئی دیتا ہے، کپڑے تو ہر کوئی بنا کے دیتا ہے. امی نے ہمارے لیے کیا کیا، کپڑے دھو دیے، کون سا بڑا احسان کیا. سن میرے پیارے بھائی، بشارت کی دعوت پر آنے والوں مسلمانوں، یقین جانو میرے پیارو، باپ ساری زندگی سورج کے آگے کالا ہوتا ہے اور ماں ساری زندگی چولہے کے آگے بیٹھ کے جلتی ہے. تب گھر میں جا کر ایک جوان پوت پیدا ہوتا ہے. تو میں کس نے کہہ دیا ماں باپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے واسطے؟ خبردار.
اگر یہ جملہ منہ سے نکل گیا تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الاستغفار پڑھ کے صلاۃ التوبہ کر کے معافی مانگو. یقین جانو اگر جملہ نکل گیا تو خدا کو اتنا رو کے دکھاؤ اللہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے. وگرنہ جو ماں سے کڑوا بول بول کر، جو باپ سے کڑوا بول بول کر ناراض کر کے بیت اللہ کا جا کر طواف کرے، لبیک اللہم لبیک کی صدایں لگائے، اگر وہ راضی نہ، ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش والا وہاں بھی راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتا ہے. کملی والے، اللہ نے پیسہ دیا، آسائش و آرام دیا، مالک کائنات نے دھن دولت دیا، بتا کیا کرے. اللہ اکبر. مالک تیرے سے پوچھ رہے تو نے مال دیا کہاں ورتے ہیں؟ چاہتے مسجدیں بنا دو. مدینے میں تو اتنے مدرسے نہیں تھے حضور کے دور میں، مدینے میں تو اتنی مسجدیں نہیں تھی حضور کے دور میں، لیکن فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اگر خدا نے تجھے پیسہ دیا، ہر سال ماں باپ کو حج کرا، ہر سال ماں باپ کو عمرہ کرا، بے موسم موسم کے لیے کپڑے بنا، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے منہ کھلنے سے پہلے، زبان ہلنے سے پہلے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کروا. اور بندے جو میں نے تجھے نعمتیں دی، پھر میں مانوں گا تو نے میری لی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے. پھر تیرے پاس بچ جائے والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. پہلے ماں باپ، 4 بھائیوں، چاروں کے گھر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، دیواریں علیحدہ کر لینا، مکان کے راستے دروازے علیحدہ بنا لینا، لیکن کوشش کرنا ماں باپ کو اپنے سے جدا نہ کرنا. گناہ تو کرے گا، تیرے ماں باپ تجھے تیرے گھر میں بیٹھے نظر آئیں گے. گناہ تو کرے گا، رو کے وہ دکھائیں گے، ان کے رونے کی برکت سے اللہ تیرے میرے پر اپنا عذاب ہلکا کرے گا. شادی کرنی ہو، امی آپ جانو، کالی ہے گوری ہے چٹی، کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دیتے میرے پیاروں. اور ہم حسن و جوانی کے چکر میں، ہم اعلیٰ تعلیم کے چکر میں روزانہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بچڑے، جس نے زندگی میں تیرے پہ سب کچھ لگا دیا اور جاتے ہوئے مکان دکان دن دولت دے کے چلا گیا، تیری غیرت تیرا پیار کیسے گوارا کرتا ہے کہ ایسی لے کے آ رہا ہے جو ہر وقت تیرے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کر کے تیرے ماں باپ کا منہ کالا کر رہی ہے. مر کیوں نہیں جاتا؟ کھا خودکشی کر دفع ہو جا. اگر یہی لال جوڑے کا معیار تھا، اگر 1000 دعوتیوں کے ولیمے کا یہی معیار تھا کہ 25 سال کی 22 سال کی آ کر 50 سال کی عورت کو جھڑکیاں دے گی، اور اللہ اکبر 20 سال کی جوان بہو آ کر 80 سال کے بوڑھے کو بدتمیزی سے بول لے گی، تو میرے عزیزوں پھر اس سے بہتر ہے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے دفن ہو جانا بہتر ہے. 2 چیزوں پہ کمپرومائز کوئی نہیں. سلا والی والو، لکڑی کا کام کرتے ہو، یہاں سے مال پشاور لاہور لے کے جاؤ، فیصل آباد لے کے جاؤ. اللہ فرماتا ہے مجھے میرا بندہ پتہ سفر کے تقاضے ہیں، نہ تجھے پانی ملے گا، نہ سہولت ملے گی، نہ کہیں تجھے نماز کی جگہ ملے گی. اے میرا بندہ، تجھے اپنے گھر لوٹنے کے لیے جلدی ہوگی، رات کے اندھیرے کا تجھے ڈر ہوگا. ٹھیک ہے میرا بندہ، میں نے اپنی نماز کے 4 فرضوں کو 2 کر دیا، 2 پڑھے گا تجھے 4 کا ثواب دوں گا. پانی ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا مٹی پہ ہاتھ رگڑ کے منہ پر اور بازوؤں پہ پھیرے گا، میں تجھے وضو کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. اے میرا بندہ، اگر میں نے تجھے مال دیا زکات دے گا ٹھیک ہے، اگر زکات کی نیت کر لے تیرے پاس مال کوئی نہیں، میں تجھے زکات دینے والوں کا اجر عطا فرماؤں گا. اے میرا بندہ، اگر تیرے پاس پیسہ تو حج کر لے، اگر نہیں تو حج کی نیت کر لے، قیامت کے دن حاجیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا. اے میرا بندہ، اب تو ہر طرف سہولت ہے روزہ رکھنے کی، جہاں چاہے سحری افطاری کا بہترین انتظام ہو جائے گا. اگر پھر بھی اپنے صبر کی تکان مصابت کی وجہ سے نہیں رکھتا فعدۃ من ایام اخر، آج اپنے گھر پہ آ کے رکھ لے، قضا کرے گا ادا کا ثواب عطا فرماؤں گا. لیکن 2 باتوں پہ تیرا میری لا تعلقی ہو جائے گی، تیری میری دشمنی ہو جائے گی، تیرے میرے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، میں تیرا نہیں بنوں گا، تجھے اپنا نہیں بناؤں گا. 2 باتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ وہ کون سی باتیں؟ 15واں پارہ میرے عزیزوں، جب کسی کے درمیان معاہدہ طے ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو کاغذ پر اسٹامپ پیپر پر لکھ لیا جاتا ہے. اس معاہدے کو اور عام بنانے کے لیے پرونوٹ کر لیا جاتا
جاتا ہے. پھر میرے عزیزوں اس پرونوٹ کو کرامت بنانے کے لیے گواہوں کو لے لیا جاتا ہے. میرا حبیبہ گواہ میرے قرآن کے اندر پرونوٹ لکھ دیا, یہ 2 باتوں میں میرے سے دشمنی مول نہ لینا, باقی ہر گناہ کو معاف کروں گا, ان 2 گناہ کو معاف نہیں کروں گا. 15واں پارہ 3واں رکوع, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, او میرا بندہ سب کچھ کر دینا معاف کر دوں گا. اللہ اکبر, میرے دربار میں شرک لے کے آئے گا میں معاف کوئی نہیں کروں گا. اٹال الفلان فیصلہ. ایک عورت اپنے ساتھ دوسری عورت برداشت نہیں کرتی, ایک مرد اپنی عورت میں دوسرا مرد برداشت نہیں کرتا. میں اپنی کائنات میں اپنا شریکہ کیسے برداشت کر لوں؟ اگر تیری غیرت کا تقاضا نہیں تو میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ حالی موالی مٹی لوہے کے بت لا کے, درخت لا کے, قبر والے لا کے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دے. جس طرح عورت اپنے پڑوسی عورت قبول نہیں کرتی, اللہ تو اس سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے. اللہ اپنے ذات کسی کو شریک نہیں کرتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دوسرا کر پرونوٹ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتے ماں باپ سے اس وقت سلوک کریو. اگر ماں باپ کو ناراض کر کے لے کے آ گیا تو پھر یاد رکھ تیرے میرا بھیڑ پڑ جائے گا, تیری میری دشمنی پڑ جائے گی, تیری میری لڑائی ہو جائے گی. الہ العالمین ماں باپ کے نافرمان کو کیا ملے گا؟ اور میں دنیا میں بھی رسوا کروں گا اور آخرت کے اندر منہ کالا کر کے اٹھاؤں گا. ہاں, 2 گناہ ایسے جن کی سزا دنیا کے اندر نقد. ایک ظالم کو اللہ مرنے سے پہلے سزا دیتے ہیں, دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو مرنے سے پہلے اللہ اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اور دنیا والوں کے عبرت کا نشان بناتے ہیں. یہ ظالم ہے, یہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے آیا ہے. یہاں کوئی کمپرومائز نہیں. پہلا آدمی جس کی ضمانت اللہ لے رہے, جو اپنے گھر میں آئے جائے کیا کہے گا؟ زور سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عادت بچوں میں ڈالو کہ تائے چاچوں کو سلام کرے, یہ عادت شاگردوں میں ڈالو کہ استادوں کو سلام کرے, یہ عادت مریدوں میں ڈالو کہ پیروں کو سلام کرے, یہ عادت پڑوسیوں میں ڈالو کہ جب ملے سلام کرے, یہ عادت دکاندار محلے داروں میں ڈالو کہ دوسرے کو سلام کرے. اللہ اکبر. دوسری بات, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کے رزق کی تنگی اللہ دور کرے گا, بگڑے کام بنائے گا, مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. دوسرا وہ آدمی جو 5 وقت اللہ کے گھر میں آئے جائے, اللہ اسے بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. 5 وقت آئے جائے. اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. تیسرا وہ آدمی جس کے رزق کی تنگی دور ہوگی, جس کے مال میں برکت عطا فرمائی جائے گی, بگڑے کام بنائیں گے, جسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. تیسرا آدمی وہ جو اپنا مال جان اللہ کے راستے میں لگائے گا, اللہ اس کو بھی بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا. آسان پیکیج ہے کہ نہیں؟ بالکل آسان سا پیکیج. اور سنو, اور جنت آسان. ضمانت کون لے رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبداللہ بن سلام کو یہودیوں نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا. تو رات انجیل کا جاننے والا ہے, زبور کا جاننے والا ہے, جا جو اوصاف نبوت, کمال ختم نبوت تو رات انجیل زبور میں آئے ہیں, جو ہم نے پڑھے, تم نے سنے, ہم نے سنائے, آپ نے سنائے, ہم نے سنے. جب وہ کمال رخ انور پہ دیکھ کیا, جمال میں دیکھ کیا, کمال میں دیکھ کیا, کاروبار میں دیکھ کیا, گفتار میں وہ کمال دیکھ کیا جو خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا. 25 سال کی میرے سونے نبی کی عمر ہے, 40 سال کی اماں خدیجہ کی عمر ہے. 25 سال 2 مہینے 25 دن کے بعد بھائی خدیجہ نے اپنا رشتہ بھیجا. کیا کمال دیکھا جب اپنا مال تجارت غلام میسرہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ میرا مال تجارت آپ لے کر ہجرت کرے اور ملک شام میں جا کر میرا مال بیچ کے آئے, جتنا نفع ہوگا میں آپ کو نوازوں گی, آپ مجھے نوازنا. خدیجہ مائی کہتی ہے اللہ اکبر, میسرہ سارے کے سارے کمالات دیکھنا. میسرہ نے آ کے بتلایا, کہنے لگا ماں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. کنستورا راہب آیا تھا, سارے مکے کے سردار جتنے تاجر تھے گرمی سے بچنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. یہ
محمد ابن عبداللہ اپنی سواری کو ہمارے مال تجارت کو ٹھکانے لگا کر جب آیا، اسے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، یہ کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اما مائی، میں نے دیکھا، میری ملکہ، میری مالکہ، میں نے دیکھا درخت اپنے پتوں، جڑوں، ٹہنیوں سے میں سارا سایہ مکے کے سرداروں سے ہٹا کر محمد رسول اللہ پہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ حیران کہ اتنے میں ایک نستورہ راہب آیا اور اس نے آ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کیا کہنے لگا؟ ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین، ھذا خاتم النبیین۔ اوے لوگوں اسے یہاں سے لے جاؤ، روم والے اسے تلاش کر رہے ہیں، اسی کی تلاش میں اب روم والوں کو بھی پتہ لگ گیا اللہ کا آخری نبی آمنہ کے گھر میں کے اندر آ گیا۔ حضور واپس آئے، پتہ لگا مکہ پاک میں تجارت کا سامان واپس لے کے آیا جا رہا ہے۔ پتہ لگا میرے پیارو، اللہ اکبر، میرے عزیزو، اما خدیجہ بھی اپنے گھر کے اوپر والی منزل پہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر چپکے چپکے حضور کو آتا دیکھ رہی ہے۔ اما خدیجہ کہتی میرا کلیجہ پھٹ گیا، میری محبت بڑھ گئی، میرا عشق آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گیا۔ میں نے اپنے غلام کو کہا جلدی جا، تجارت کے نفع نقصان کا حال تو بعد میں معلوم کریں گے، جا کے بتا 40 سال کی عورت محمد تیرے قدموں پہ قربان ہو گئی، بس اپنے نکاح میں لے کے مجھے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اماں، وہ یتیم نہ ابا نہ اماں، اللہ اکبر، تیرے پاس گھر بھی در بھی سب کچھ ہے۔ کہنے لگی جب میں نے دیکھا وہ میرا مال، میری اولاد، میرا کاروبار مجھے نہیں دلا سکتا۔ کیا دیکھا؟ جب میں نے دیکھا حرم میں مکے میں جب داخل ہو رہا تھا، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، اس کے سر کے اوپر رحمت کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ میں پہچان گئی یہ کوئی بادشاہ بن کے نہیں آیا، اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اب یہ غلام آیا حضور کی خدمت میں، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور کیا لگا یا رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے، عبداللہ کے بیٹے، وہ خدیجہ ہے نا تیرے سے رشتہ کرنا چاہ رہی ہے۔ حضور کی نگاہیں نیچے، نہ ہاں نہ نہ۔ وہ کہنے لگے جواب تو دو، ہاں نہیں کرتے نہ کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اوصاف میں، کمال میں، جمال میں کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن بڑوں کے آگے مرتبے میں چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی، ابھی نہیں اعلان نبوت، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بچہ کردار میں، کمال میں کتنا بڑا ہو جائے، چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا ہوا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے خود نہیں کرنا، میرا چچا ابو طالب، میرا چچا میر حمزہ موجود ہے، جا کے ان کے پاس کر دے، اگر وہ فیصلہ ہاں میں کریں گے تو ہاں ہے، اگر نہ کریں گے تو نہ۔ معلوم ہوا باپ مر جائے چاچا باپ کے برابر، تایا باپ کے برابر، ماں مر جائے تو ماں ماموں ماں کے برابر ہے، پھپھی باپ کے برابر ہے۔ اس رشتے کی پہچان حکومت نے نہیں کروائی، میرے باپ دادے نے نہیں کرائی، اس رشتے کی پہچان 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے کروائی ہے۔ پوچھ میرے چاچے سے جا کے، وہ ہاں کرے گا تو ہاں، اتنی اہمیت ہے چاہے چاچے کو۔ لیکن میرے عزیزو آج تو یہاں معیار ہی کوئی نہیں، بھتیجے سلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، بھائی کے جانے کا اتنا غم نہیں ہوتا بھائی کو جتنا بھتیجے کا منہ پھیر کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ بیل کے جانے کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا بھانجیوں اور مانجوں کے باپ مامے کے سامنے منہ پھیر کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ ان رشتوں کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں مر جائے ماسی کو ماں کی نگاہ سے دیکھ، ماموں کو ماں کی نگاہ سے دیکھ، ابا مر جائے تائے کو، چاچے کو، پھپھی کی ماں نگاہ سے دیکھ۔ اگر یہ روئے تو ماں باپ قبر میں روئیں گے، اگر یہ ہنسے تو ماں باپ قبر میں ہنسیں گے۔ اتنی پیاری رشتہ داری دینے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا حضور کی خدمت میں پہلے آیا، نہ میں نے کلمہ پڑھا نہ کلمے کی مجھے پہچان ہوئی۔ حضور کی مجلس میں آیا، صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، کسی کے تن پہ کپڑے، کسی کے پاس کپڑے کوئی نہیں، کسی کے پیٹ پہ پتھر، کوئی کھجوروں کی گٹھلیاں لے کے بیٹھا تھا، کوئی اس آس امید سے کہ صفہ کے چبوترے کے ارد گرد لکڑیاں گڑی ہوئی تھی، کھجور کے تنے لٹکے ہوئے تھے، کوئی ترس کھاتا اپنی کھجوروں کے خوشے باغ میں سے کھجور دے دیتا، کوئی جاؤں کوئی دانے دے کے چلا جاتا۔ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے اللہ اکبر ان پہ گزارا کیا کرتے۔ آج میرے دوستو اللہ نے اتنی سہولتیں دے دی، لیکن قرآن پڑھنے والے خدا کی قسم تمہارے سے مرغی گوشت کا سوال نہیں کرتے، دال روٹی کا سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں مرغی تم کھاؤ، متنجن تم کھاؤ، بکرے تم کھاؤ، ہمیں دال روٹی دے دیا کرو۔ تم مرغی متلجل کھا کر اللہ اکبر اپنی نسل نہیں سنبھال سکتے، ہم دال روٹی کھا کر نبی کی امت کو سنبھال کے دکھائیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں مفتی صاحب؟
کتنے یخنی سوپ والے، کتنے چکن کارن سوپ والے، کتنے چپس والے، کتنے پیٹیز والے، شوارمے والے. جاؤ جاؤ مدرسے کے طالب علم کے منہ کو جا کے سونگ کے دیکھو، خدا کی قسم دال کے علاوہ کسی کی خوشبو نہیں آئے گی. یہاں میرے عزیزو اب تو مدارس کا نظام چلے گا. صبح 9 بجے ناشتہ ملے گا اور شام کو عصر کے بعد کھانا ملے گا، اور پھر اگلے دن جا کے صبح 9 بجے، یعنی اگر 4 بجے 5 بجے روٹی ملی، 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 گھنٹے کے بعد 7 سال کے بچے کو روٹی کا لقمہ مل رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے، آپ کی میری مغروری پر اس کو غصہ آتا ہے. 16 گھنٹے بھوکا رہ کر قرآن پڑھ کر صبر کر کے دکھانے والے پر اللہ کو ترس آ رہا ہے. میں ہر جگہ مدرسے کی مسجد کی نمائندگی میرے پیاروں کرتا ہوں. اللہ کی قسم امیروں کے شہر میں، غریبوں کے شہر میں ہر چیز کسی نہ کسی درجے میں چل رہی ہے، لیکن مدرسوں کا نظام جب سے کرونا آیا، جب سے حکومتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اس وقت سے مدرسوں کا نظام متاثر ہے. صرف یہ بات میرے عزیزو رہ گئی کہ انگریز کی طرح ہمارے چمڑے نہیں اجڑے، ورنہ میرے عزیزو ہمارے پر وہ حال جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ حال ہوا تھا، دینی مدارس پہ وہ حال ہے. علماء 4 شیڈول کے اندر جو قید ہو گئے، رہائی کا انتظام کوئی نہیں، جنہوں نے حق کی آواز بلند کی، شہادت کے جام کے رتبے نوش کر لیے. اس کے بعد میرے بچے یتیم ہو گئے، مدرسے لوارث ہو گئے. ایسا بھی دور آنا تھا قرآن کے لیے منتیں کرنی پڑیں گی، مکان کے لیے منت نہیں، دکان کے لیے منت نہیں. اوے لوگوں، دکان مکان بنانے کے لیے قرضے لیے جائیں گے. یہ کیسا اسلامی ملک ہے؟ مکان دکان کے لیے تو قرضے دے رہا ہے، قرآن کی ترقی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے بھی ہڑپ کر رہا ہے. پھر کرونا نہیں آئے گا؟ نہیں ہوں گے. بلکہ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، مسجد کے بل کے اندر ٹی وی ٹیکس لگ کے آ رہا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ یقین جانو، ہم جہاں جمعہ پڑھانا شروع کرتے بجلی چلی جاتی، ہزاروں کا جمعہ ہمارے پاس. اور میرے عزیزو جنریٹر گیس پہ چلا کرتے تھے، گیس بھی ختم ہو جاتی. ہم نے ایک دن ایس ڈی او صاحب کو، بابڈا والوں کو میں نے ایک دن وارننگ دی. میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے عبدالحنان کے پاس خدائی فوج موجود ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ تمہارے ایس ڈی او آفس کے اندر آ کے پڑھیں گے. ہم نے جامعہ عثمانی میں نہیں پڑھنا. اگر 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک بجلی گئی، انشاءاللہ جمعے کی نماز اللہ والے چوک پہ روڈ کے اوپر ہوگی. تم نے کیا ہمیں صدقے کا مال سمجھ رکھا ہے؟ 4 لاکھ کے بل دیتے، تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اے ظالمو، جمعے کی نماز میں، فجر کی نماز میں اب دیکھنا اب گیس کا کیا حال ہوگا. 11 بجے سے لے کر 5 بجے کہاں چلی گئی گیس؟ کہاں چلی گئی بجلی؟ یہ تو خدا کی قسم اتنی اللہ کی نعمتوں کا ملک ہے، اتنی اس کے اندر پیداوار ہے، اتنی نعمتیں خدا کی موجود ہے. لیکن ہائے بد نصیبی ہی، ہماری قسمت کے فیصلے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے جو ہمارے ملک کی گندم خریدتے ہیں، پھر دوسرے ملک سے سود پہ خرید کے ہمارے منہ پر مارتے ہیں. وجہ اس کی یہ، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، وجہ اس کی یہ ہم نے ووٹ کا استعمال صحیح نہیں کیا. ہمارے کابرین جب ووٹ دیا کرتے تھے، غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے ووٹ پیسہ نہیں ہوتا، ووٹ امانت ہوتا ہے. اگر میرے ایک ووٹ سے کوئی برسر اقتدار آ گیا، اس نے آ کر حقدار کا حق چھین لیا، اسے تو سزا ملے نہ ملے قبر کے اندر سوال میرے سے کیا جائے گا. اگر میرے ووٹ سے خدا کی دھرتی پر انصاف ہو گیا تو میرے اس ووٹ کے بدلے میرے خاندان کو جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا. پھر دوبارہ الیکشن کی صدا. میرے پیارو، ووٹ کو کاغذ کا پرچہ نہ سمجھنا، ووٹ کو عبادت اور اپنا ایمان سمجھ کے دینا. یہ عبادت ہے. جس طرح نماز میں کوتاہی معاف نہیں، روزے میں کوتاہی معاف نہیں، حج میں کوتاہی معاف نہیں، ووٹ میں بھی کوتاہی معاف کوئی نہیں. برادری لیول کو بعد میں دیکھنا، پہلے اللہ اور آمنہ کا لال دیکھنا. اس کے دل کے اندر اسلام کی امیدوں کے بڑھنے کی کتنی امید ہے، خود خدا خوفی کتنی ہے. اللہ اکبر. کم از سے کم اتنا ہی دیکھ لیا کرو کہ ووٹ ڈالنے والا، ووٹ دینے والا اپنے بہن بھائیوں کا حق دے کے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. جو اپنے بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتا وہ عوام کا حق کیسے دے گا؟ علماء کو اسمبلی کے اندر لے کے آؤ. خدا کی قسم، جیسے دین کی خدمت علماء کا حصہ، سیاست بھی علماء کا حصہ ہے. یہ حصہ سیاست بھی وہ کریں گے جو قرآن بتلا رہا ہے، محمد عربی کا فرمان بتلا رہا ہے.
عبداللہ بن سلام، بس بات مختصر کرو، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی، کتنی آسان، اور اس کے اوپر ضمانت کیا دی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں سلام میں پہل کیا کرو، کہ مجھے کوئی دعوت نہیں دی، میں جا کے بیٹھا اور میں تو سوال کرنے تھے کہ آپ اللہ کے نبی تو یہ بتلائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام اتموا الطعام، اے لوگوں سلام میں پہل کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کہاں دین، نماز، روزہ، حج، زکات کہاں یہ؟ فرمایا لوگوں سلام میں پہل کرو، اے لوگوں بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا، آپس کے اندر ناراضگیوں کو ختم کرو، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دو، رشتہ داروں کو آپس کے اندر صلح کر لو۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ، اللہ دلوں کی قدرت بھی دور کر دے۔ آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ، آ جاؤ۔ ڈرو نہ ڈرو نہ، ہم چندہ زبردستی نہیں لیں گے میرے بابو، آ جاؤ آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ ماشاء اللہ۔ 4 باتیں رسول اکرم رحمت عالم نور والے نبی نے 4 باتیں بتلائی، فرمایا لوگوں سلام میں پہل کرو۔ کس چیز میں پہل کرنی؟ کس چیز میں پہل کرنی؟ اس کے بعد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو، یتیموں کو۔ اللہ اکبر۔ سوڈان کے مفتی صاحب تھے یا کون سا علاقہ ذہن سے میرے نکل گیا، جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، 2 منٹ کے اندر جمعے کا خطبہ دے کے فرمایا لوگو اللہ اکبر، صف سیدھی کرو، نماز پڑھو۔ کیا خطبہ دیا؟ فرمایا لوگو ایک مسکین کو، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلا، اتنا بڑا چنگیر بھرا ہو، ایک روٹی ایک دال کا کٹورا سب کو دینے سے بہتر ہے ایک ہی کو رجا دو، ایک کا پیٹ بھر، ایک کا۔ اچھی طرح تسلی، دسترخوان لگاؤ، ہاتھ دھلاؤ، جس طرح عبدالحنان کے لیے دسترخوان لگتا ہے ویسے اللہ کے مہمان کے لیے۔ عبدالحنان کا تو اشتہاروں پہ نام ہے، عبدالحنان کو تو دعوت دے کے بلایا گیا، سارے سلا والی کی ملائی دسترخوان پہ آ کے بیٹھے گی، یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ اور جو میرا عزیز و فقیر دروازے پر آئے، اس کے آنے کا میزبان کو پتا یا خدا کو پتا ہے، اس کے لیے وہ انتظام کر جو گھر والی نے تیرے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ اپنے گھر کا کھانا اٹھا کے لے آ، پھر اس کے آگے لا کے رکھ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب کوئی مدینے میں اللہ اکبر دین کی تبلیغ کے لیے آتا یا پرکھنے کے لیے آتا، یہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، حضور فرمایا کرتے عائشہ اپنے ہاتھوں سے سالن پکا، عائشہ اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مہمان آیا ہے۔ عائشہ کیا پتا تیری روٹی کی برکت سے، تیرے سالن کی برکت سے لقمہ منہ میں جائے، اس کے دل سے کفر کا زنگ اتر جائے، اسلام کی حقانیت اس کا دل قبول کر لے، عائشہ مسلمان وہ بن جائے، مسلمان بنانے میں عائشہ تیری روٹی کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ یا تو سگا جگری یار آ جائے نا، لے منہ اٹھا کے چلا آیا، ایسی ماں بہن کی گالیاں دیں گے، اگر وہ سن لے چلا والی چھوڑ کے چلا جائے، پھر آگے پوچھیں گے چائے پیوے گا؟ جو اندر چائے پلائی اسے، جیسے اندر چائے پلائی ادھی تو نے پلائی، باقی رہی صحیح کسر تھی وہ بی بی نے پتی ڈال کے کر دی، اللہ کے مطلب کرو۔ سعادت سمجھا کرو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کوئی دروازے پر آ جائے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے بندے فلاں وقت میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، میرا بندہ آیا تھا نا تیرے، اور اس نے آ کے انہیں کہا تھا ملکوں کے نام پہ دے، عوانوں کے نام پہ دے، پٹھانوں کے نام پہ، اس نے آ کے کہا تھا سخی گھر ہے اللہ کے نام پہ دے۔ او بندے تو رات نہ دیکھتا، اس کا چہرہ اس کی حیثیت کو نہ دیکھتا، میری شان کو دیکھتا، مجھے دیکھتا، یہ گھر میں نے دیا، مکان دینی میں نے دیا، فریج میں نے دیا، فریج کے اندر رزق کو میں نے دیا۔ اوے میرے بندے میں نے سارا تو نہیں مانگا تھا، آٹے کی 6 مہینے کی گندم تیرے گھر میں موجود تھی، چاول 6 مہینے کے تھے، میں نے سارا تو نہیں مانگا، میں نے 2 روٹیاں مانگی۔ اوے میرا بندہ تو نے 2 روٹیوں میں میرے سے انکار کر دیا، تجھے شرم نہیں آتی کس منہ سے میری جنت مانگنے کے لیے آ گیا؟ چل یہاں سے۔ سوچ لیا کرو تھوڑا سا ہم اللہ کے معاملے میں کتنے وہ ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا 4 باتوں کی ضمانت دے دو، سلام میں پہل کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ناراض رشتہ داروں کو خود جا کر صلح کرنا۔ آج میرے عزیزو رائمنڈ کے پنڈال کے اندر خدا کی قسم پوری دنیا کے ملکوں کے مسلمان موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے سو ملکوں کے مسلمان موجود ہیں،
اتنا رس ہے کہ رائیونڈ کے اندر میرے عزیزوں پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اللہ اکبر. جب تبلیغ کی محنت میرے عزیزوں رم جھم سی ہو گئی تھی, مدم پڑ گئی تھی, دھندلی ہو گئی تھی, اس وقت اللہ نے ایک مرد قلندر کو حضرت مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا تھا, جو حقہ بھی خود گھر سے بھر کے لاتا تھا اور جیب کے اندر سکے بھی ڈال کے لاتا تھا. میوات کے لوگوں کو کہتا, رستے میں بیٹھ کے کہتا, دیہڑی پر جا کے کیا کرو گے, سارے دن کی دیہڑی میرے سے لو, تمہیں حقہ بھی پلاؤں گا, چائے بھی پلاؤں گا, بس میرے سے یہ بات سن لو لوگو, اللہ کی مانو, اللہ کو مانو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنا دو. لوگ حقے بھی پیا کرتے تھے, دیہڑی بھی لیا کرتے تھے, اور بعض اوقات تنگ آ کر اپنی میو برادری کی آڑ میں مولوی الیاس کے منہ پہ تھپڑ مار کے چلے جایا کرتے تھے. یہی الیاس ہے جو رات دن کے اجالے میں لوگوں کے تھپڑ کھا کے گال لال کرتا تھا. وہی الیاس تھا جو رات کو مصلے پہ رو رو کر مصلے کو گیلا کر دیا کرتا تھا. اس کی آس کو اللہ نے راس میں بدل دیا. آج پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی محنت کو اللہ نے عام کر دیا. رب اکبر کی قسم, آج وہاں جتنے اعمال ہو رہے, قبر کے اندر کھڑکی اللہ نے مولوی الیاس کے کھول رکھی ہے, سارا میرے عزیزوں وہاں جا رہا ہے. مجھے پتہ لگا کل یہ سال کی 2 جماعتیں کراچی اور خزدار کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. لوگ 3 دن کے لیے نہیں آئی, عصر سے لے کر عشاء کے گشت کے لیے نہیں آئی, پورا 1 سال کے لیے بچوں کو چھوڑ کے آئے, بیوی کو چھوڑ کے آئے, رنگ ڈھنگ کو چھوڑ کے آئے, کاروبار کو چھوڑ کے آئے. کہاں کراچی, کہاں خزدار اور کہاں سلا والی, اپنے گھر کے نرم بستروں کو چھوڑ کے مسجد کی چٹائیوں پہ لیٹنے والے. اور لوگوں جس نے جیسا مرضی جس مرضی میں سالے کا دے دیا اس کا شکریہ ادا کرنے والے. رب اکبر کی قسم ہے, جب یہ ایسے لوگ زمین پر چل کے دکھاتے ہیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ایسے لوگ لوگوں کے دروازے پر دستک دے کے کہتے ہیں بھائی السلام علیکم, ہم مسجد سے آئے ہیں, دین کی بات سنانے کے لیے آئے, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے سے وعدہ کیا اللہ تیرے حکم مانیں گے, تیرے نبی کے طریقوں پہ عمل کریں گے. یہ جملہ کفر کے وانوں میں ٹبک میں زائل بن کے گرتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, قدم ان کا یہاں اٹھتا ہے, اللہ پوری دنیا کے کفر کو پاس کر کے رکھ دیتا ہے. جاؤ تو صحیح, پرائیویٹ میں جاتے اور جا کے دیکھ لینا, راتوں کو کہیں سے ری ری اوہ کی آواز آتی ہے. اوے لوگوں, ان کے آنسوں کی کوک پر اللہ ملکوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے. یہی میرے نبی نے فرمایا, سلام میں پہل کرو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, ناراض رشتہ داروں سے صلح کرو. جب ساری مخلوق رات کو سو جائے تو مصلے پر بیٹھ کے تھوڑا سا اسے رو کے دکھا دیا کرو. فرمایا میرا امتی, 4 دامل میں تحفے تیرے کہ تو آ جا, سلام میں پہل کر لے, بھوکے کو کھانا کھلا دے, ناراض رشتہ داروں سے صلح میں پہل کر لے, اور رات کو مصلے پہ رو کے دکھا دے. فرمایا قیامت کا دن نہ ہوگا, جہاں نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. اتنی آسان جنت, اللہ آپ کو مجھے اس کا اصول نصیب فرما دے. لیکن میرے بابو بات یاد رکھو, یہ بدن 2 ہی جگہ جائے گا. قبر والا خانہ تو انتظار گاہ ہے, قبر والا خانہ تو سب جیل ہے. سینٹر جیل میرے عزیزو جہنم ہے, قبر والا خانہ تو میرے عزیزو VIP لانچ ہے, اصل گھر تو میرے عزیزو جنت ہے. بس میرے عزیزو اس جسم نے 2 ہی جگہ جانا ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آئے سنی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ہارون رشید اپنے خادم سے وزیر سے کہنے لگے, او اللہ کے بندے, مجھے کوئی سچا بندہ دکھا, سچوں کی صحبت میں بیٹھوں, مال کی دولت کی بر اعظموں پر حکومت تو کر لی, اب کوئی مجھے سچا دکھا دے. اس نے کہا ہاں, حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا دور ہے, وہ وہاں رہتا ہے. اللہ اکبر, میں پوچھ کے آتا ہوں فضیل, حاکم وقت تیرے سے ملنا چاہتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض کے پاس پیغام لے کے گئے, ہارون رشید کا پیغام لے کے گئے. وقت کا خلیفہ, وقت کا بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. وہ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے, نانا دن کے اجالے میں نہ لانا, دنیا یہ نہ سمجھے اللہ والے لوگوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں, اللہ والوں کو لوگوں سے کوئی کام پڑ گیا, اللہ والوں کے مسئلے لوگ حل کرنے آ رہے ہیں. جب ساری مخلوق سو جائے, کتے کی بھونک بھی بند ہو جائے, چڑیا کی چیچی بند ہو جائے, رات کے اندھیرے میں بغیر چراغ جلائے میرے پاس لانا, تاکہ پتہ نہ لگے بادشاہ وقت کا. بادشاہ وقت ایک فقیر کے دربار میں آیا تاکہ میرے اندر میں نہ پیدا ہو جائے. رات کے اندھیرے میں ہارون رشید فضیل بن عیاض کے پاس آئے,
اور آके کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپس میں ہاتھ ملایا۔ ہارون رشید کا ہاتھ نرم نرم تھا، شاہی محل کے مرغن غذاؤں نے ہاتھ کو نرم کر دیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ہارون رشید کی چیخ نکل گئی، انہوں نے کہا اللہ والے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں، خدا بادشاہی میں نہیں ملتا، خدا فقیری میں ملتا ہے۔ پھر کہاں تخت تھا، کہاں تاج تھا، وہ ہارون رشید جو 6 بر اعظموں کی حکومت لے کے پھرتا تھا، وہ ہارون رشید بغل میں مصلی لے کے پھرتا ہوا نظر آیا۔ اے لوگوں، اللہ جل شانہ تقدیر کے فیصلے ایسے بدل دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بس جتنا میرے سے کہو سکا، یقین جانو سے جوان ساتھ نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی میرے رب کی رحمت نے، درود شریف کی برکت نے، بسم اللہ کی برکت نے، اللہ نے بہت کچھ میرے سے کھلوا دیا۔ بس اتنا بچا لے، اتنا کھپا لے میرے عزیزو، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دل میں احساس پیدا اللہ نے دیا اس لیے، اور آنکھوں کے اندر اللہ کی محبت میں رونا آ جائے، اللہ نے آنکھ دی اس لیے۔ جس آنکھ کو رونا آ گیا اسے جنت کے نظارے نصیب ہو جائیں گے۔ جس دل کے اندر اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنی غلطی پر احساس کرنے کا احساس پیدا ہو گیا، اس دل کے اندر خدا بھی آ جائے گا، مصطفیٰ بھی آ جائے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگ کے اللہ للہ توبہ کرے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم ادھر میں توبہ کا اعلان کیا، اس نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ اب میرے عزیزو، بس زندگی گزارنی ہے، خدا کو راضی کرنا عبادت سے، مصطفیٰ کو راضی کرنا اطاعت سے، مخلوق کو راضی کرنا اس کی خدمت سے۔ میرے عزیزو، 3 کام کر کے چلے گئے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری آ گئی، اطاعت آ گئی، مخلوق خدا کا احساس آ گیا۔ مرنے کی دیر ہے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جنت کے 8 دروازوں سے استقبال کیا جائے گا۔ اللہ ہم لوگ کی توفیق دے، داڑھی چہرے پر سجاؤ، اتباع سنت اور اطاعت رسول کرو۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک آ رہا ہے میرے عزیزو، اس کے روزوں کی تیاری، قرآن سنانے کی حفاظ کرام تیاری کریں۔ زکوٰۃ کے مہینے آ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کی، اپنے مال کا حساب لگانے کی انسان تیاری کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اگر کسی کا لینا دینا، معافی مانگ لو، تاخیر معذرت کرو، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور میرے پیارو، دوسری بات یہ حقداروں کا حق ادا کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ نمازوں کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، اور خدا کے واسطے اگر آپ کو اپنے گھر کا احساس ہے اور آپ کے گھر والوں کا آپ کا احساس ہے تو گھر میں نماز، قرآن اور پردے کی پابندی کرواؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر